اسکینڈینیویا کے ٹور پہ تھا، تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا جی کو پاکستانی وقت آ کے ٹھہرا ہوا ہے شوٹنگ ووٹنگ کے لیے، تو ان کو 2-4 سینس چاہیے کسی چرچ کے. تو میں نے کہا اچھا پہلے مجھے چرچ دکھاؤ، اس کا آگا پیچھا کیا ہے، تو میں اس کے مطابق سین لکھ دیتا ہوں. وہ بعد میں وہ غائب ہو گئے. 3 دن کے بعد آئے جی یہاں تو چرچ ہی سارے بند ہیں. تو میں نے پاکستان آ کے لکھا کہ انہوں نے عبادت ترک کر دی ہے کیونکہ انہوں نے پوری زندگی ہی عبادت بنا لی. یہ ایک سمبولک سی علامتی سی بات ہے. تو ہم جو ایشیائی خاص طور پہ بر صغیر اور اس جو ہے کافی مایوس کن صورتحال ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم آدمی کے طور پہ بنت آدم یا ابن آدم کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں، اور آدمی سے پھر انسان بننا یہی ہمارا اصل چیلنج ہوتا ہے. اور ایک بات میں اور آپ کو عرض کرتا ہوں، دنیا میں جو مائنڈ کنٹرول کرے گا یا کر رہا ہے وہی دنیا کا حکمران. اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کے دولت مند ترین لوگ، یہ جتنا جو اصل میڈیا ہے، یہ فیس بک اور یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سارا کن کے کنٹرول میں؟ پب جی پہ ہر دوسرے دن خبر ہوتی ہے کسی لڑکے نے یہ کر دیا، کسی لڑکے نے وہ کر دیا، کسی لڑکے نے خودکشی کر لی، کسی نے باپ کو گولی مار دی. یہ اس طرح کی خبریں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی اخبار میں ہوتی ہیں. سو آر جنریشنز آر بینگ برین واشڈ. اوپر سے جو ہمارا ماشاءاللہ جو ریلیجس لیڈرشپ ہے، ان کو اس حد کا شعور ہی نہیں ہے. یہ بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے اثر سے، اپنے عہد سے، جس عہد میں وہ زندہ ہو اس کے ساتھ وہ پوری طرح ہم آہنگ ہوتا ہے. یہاں تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. آگے بلکہ ایک سوال ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں نے پہلے سوال میں پڑھ لیتا ہوں تو بات کریں گے. ابھی بہت دور ہے ہماری منزل. اور ایک بات آخری میں آپ سے عرض کر دوں، اس سے فرسٹریشن بڑھے گی، مایوسی ہوگی، لیکن ہوتی رہے، مجھے نہیں اس کی پرواہ. فیکٹ یہی ہے. پہلے دیکھیں قوموں کے درمیان فاصلہ ہوتا تھا 150 سال کا. جی کیسر و کسرا وغیرہ ان کی سوچ ذرا بہتر ہوتی ہیں، بدوؤں کی بیچاری ذرا کمزور سوچ سی، یہ تھا وہ تھا اس طرح. ادروائز گھوڑے کے مقابل گھوڑا ہوتا تھا، ڈھال کے مطابق ڈھال ہوتی تھی، تلوار کے مطابق تلوار ہوتی تھی، نیزے کے مقابل نہیں. اب پہلے جو صدیوں پہلے نا وقت گزرتا ہی نہیں تھا، جمود تاریخ. پہیے کی ایجاد کے بعد طویل خاموشی ہے. پھر گھوڑے کو جنگی مشین کے طور پر استعمال کیا گیا، پھر اس پہ کاٹھی لگام، پروسیس ہے ساتھ. اچھا پھر ایک وقت آیا جب ایک صدی میں گزر رہی تھی. اب یقین کریں آپ، ایک صدی 1 سال میں گزر رہی ہے. ویسٹ جس رفتار سے آگے جا رہا ہے، ہمارے سیاسی مذہبی یہ مفکرین وغیرہ جو ان کو کک ہوش نہیں ہے. دیکھو یہ ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے. میں پرانے شکاریوں کا ایک وتیرہ ہوتا تھا. بڑے سے بڑا شکاری بھی جب دیکھتا تھا کہ ہرن چال میں پڑ گیا ہے، وہ جیسے نہیں یوں ایسے ایسے ایسے، اسے کہتے ہیں کلنچم، وہ گھوڑے کھینچ لیتے تھے. جب کسی کا باپ بھی اس ہرن تک نہیں پہنچ سکتا. ویسٹ کلنچم بھر رہا ہے، آپ گدھے پہ سوار ہیں. لیکن افسوس اس خطے میں اس ٹائپ کی، اس لیول کی، اس ویژن کی لیڈرشپ ہی موجود نہیں ہے. تو کیا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے یہی کچھ ہوتا رہے گا. واہ مقصود نواز صاحب ہیں جی جیلم سے. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں نوجوان اچھی سے اچھی پڑھائی کر کے بھی گھر سے نوکری کی تلاش میں نکلے تو اس کو نو ویکنسی کا بورڈ اس کا استقبال کرتا ہے. اور بے شمار لوگ اول تو جاب ملتا نہیں، مل بھی جائے تو کم تر درجے کی نوکریوں پہ وہ گزارا کرتے ہیں. لیکن کمال دیکھیں ذرا بلاول کی زندگی میں پہلی نوکری بطور وزیر خارجہ ہے، اور اب تو دفتر خارجہ کی کمپن ٹانگنا فطری بات ہے. مقصود نواز صاحب دفتر خارجہ کو تو چھوڑیں، دعا کریں اس ملک کی کمپن ٹانگنا بند ہو جائیں. شروع ہونے کی بات نہیں، بند ہو جائیں.
یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے۔ میں محترمہ بے نظیر کے بارے میں لکھا کرتا تھا، خبریں میں اس زمانے میں لکھتا تھا پڑھو کہ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو ان کو زیادہ سے زیادہ جو میرٹ پہ ہو سکتا تھا وہ کیا تھا، وہ کسی اچھے عمدہ کالج کی پرنسپل ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ تو نہیں۔ یہ جو بیٹھے بیٹھے لاٹریاں نکلتی ہیں نا ان کی گھروں میں، ادھر لوگوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے بہت ٹھیک ہو رہا ہے، چونکہ یہ سب کچھ انہی کا کیا تھا، یہ ہمارا اور آپ کا کیا تھا، سب گزارا کریں۔ یہ سوال جی بہت لوڈڈ ہے، بہت عجیب و غریب ہے، مجھ جیسا جاہل اس کا جواب نہیں دے سکتا، میں کچھ سوال پوچھوں گا۔ سہیل عامر صاحب بھکر سے، وہ کہتے ہیں جی فیڈرل شریعہ نے سود کے نظام سے متعلق فیصلہ دیا ہے کہ حکومت 2027 تک یا 5 سال میں معاشی نظام کو سود سے پاک کرے اور سود سے تمام قوانین وغیرہ وغیرہ۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کام مشکل ہے، یہ کام ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا؟ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ آپ، اس بہت بڑی بین الاقوامی زنجیر کی جسے کہتے ہیں نا گلوبل ولیج، ہم تو گلوبل ولیج کے کمی ٹائپ لوگ ہیں۔ یہ گلوبل ولیج کا مکھیا، اس کا چودھری، وہ فیصلہ کریں گے، وہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یہ ادارے، یہ وہ جو گولڈ سٹینڈرڈ، اب تو کرنسی کی گولی ماریں، کیا سود چھوٹ، اب کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ تو اس کو ربا مانتا ہی نہیں۔ آپ گھر کرائے پہ چڑھا سکتے ہو، آپ گاڑی کرائے پہ دے سکتے ہو، جہاز کرائے پہ لے سکتے ہو، شپ کرائے پہ لے سکتے ہو۔ تو اگر سرمایہ کرائے پہ، یہ 1500 سال پہلے والی اکانومی نہیں ہے، میری عقل سمجھ سے باہر ہے۔ پاکستان کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے۔ ان کے حوالے سے اگر میں بات کروں، ان لوگوں کا ویژن اگر میں دیکھوں، یہ ربا نہیں ہے، میرے نزدیک نہیں ہے۔ جو بل آتا ہے کہ ڈیو ڈیٹ تک اتنے پیسے جمع کرانے ہیں آپ نے، ڈیو ڈیٹ کے بعد اتنے، وہ سروس چارجز، آپ اس کو بھی اگر سود کہنا چاہو تو کہہ لو، کون سا گھرانا ہے جی؟ ہاں، وہ 10 ملازم ہوتے ہیں، پھر بل بعد ہوگا لیٹ ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے، اب باہر گئے ہوئے ہیں، پیچھے سے بل آ گیا، یہ مسئلہ آپ کو نہیں دینا، وہ بھائی وہ، اور یہ وہ دنیا نہیں ہے۔ ایک بینک جو ہے وہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ سے، حبیب بینک کراچی کی بلڈنگ ہی دیکھ لیں، وہ پتہ نہیں اربوں میں جاتی ہے، وہ ہے مینٹیننس کی کاسٹ ہے، ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں، ملازمین ہیں، ان کو مہنگی گاڑیاں لے کے دی ہوئی ہیں، ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہیں، تنخواہیں ہیں، پتہ نہیں یار، گولڈن شیک ہینڈز ہیں، اور کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، وہ کیا اس نے جیب سے دینا، خیرات دینی ہے آپ کو؟ ڈیفینیٹلی ربا ایک اور بھیانک چیز ہے، اور ہندوستان تو اس کی بڑی بھیانک مثال، سب کانٹیننٹ پورا، کہ کیا ہے، ایک آدمی نے کسی سے 50,000 روپیہ لیا ہے، زمین اس کی گروی پڑی ہے، وہ 50,000 کی جگہ 2 لاکھ دے چکا ہے، سود وہیں کا وہاں، وہ اصل زار، تو ہمارے محاورہ ہے، سود اصل زر سے پیار کیا، اب تو نہیں، نہ جاؤ، وجہ میں نے تو کبھی بینک سے تو پیسہ لیا، وجہ آپ نے کاروبار کرنا ہے، اس میں نفع بھی ہونا ہے، نقصان بھی ہونا ہے، اگر وہ نفع میں شریک ہے آپ کے ایک ادارہ، تو دے رہا ہے آپ کو، لینڈ کر رہا ہے، رسک بھی لے رہے ہیں، بینکوں کے بڑے بڑے پیسے ڈوبتے، میری نہیں سمجھ میں آ رہا، ربا وہ ہے جس کی میں نے مثال دی، میرے نزدیک یہ غریب کسان ہے، اس نے وہ جو ہوتے ہیں، وہ کیا زمانے میں کیا کہتے ہیں، وہ جو بھائی کھاتے لے کے بیٹھے ہوتے، بنیے شنیے ٹائپ سے پیسے لے لیے ہیں، وہ کس نے دے دے کے اس کی نسلیں برباد ہو گئی، وہ ہے تباہ کن۔ آج کل کیا ہے، اور یہ مارک اپ وغیرہ ویسٹ میں تو نہ ہونے کے برابر، ہمارے یہاں پھر زیادہ ہے، کہ کیا کرو گے آپ، گھر بھی نہ دو کرائے پہ، گاڑی بھی کرائے پہ بند، ہر شے کرائے پہ بند کرو، یا پھر کیپٹل کو بھی کار سمجھو، جہاز سمجھو، میرج ہال سمجھو، آپ نے ایک شام کے لیے بک کیا اور آپ نے اس کو کرایہ دینا ہے، اچھا دوسری بات، اس کو بھی گولی مارے، ظاہر ہے میں نے تو پہلے اعتراف کیا، میں کو عالم شالم نہیں، میں تو کامن سینس اسٹوڈنٹ، میں اکنامکس کا ہوں، یہ دلچسپ اتفاق ہے، لیکن میرا کوئی کلیم نہیں، میں کو دعویٰ نہیں کر رہا، میری عقل نہیں مانتی تو میں نہیں مانتا، ختم۔